جی لسنرز السلام علیکم۔ جیسے جیسے ربیع الاول کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس کتاب کے پڑھنے کا مزہ دوبالا ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم نے پڑھنا تھا کہ جب حلیمہ سعدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئیں تو ان کے گھر میں حیرت انگیز تبدیلیاں نمودار ہونا شروع ہو گئیں۔ اب ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہم کوئی خاص بچہ لے کر آئے ہیں۔ حارث نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم ہم بہت ہی برکت والا بچہ لائے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، واپسی کا سفر بالکل ہی مختلف تھا۔ میرا کمزور گدھا جو مکہ جاتے ہوئے سب سے پیچھے تھا اب سب سے آگے تھا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ سب لوگ پوچھتے تھے، حلیمہ کیا تم نے نیا گدھا خریدا ہے؟ مکہ جاتے ہوئے تو اس کے لیے چلنا بھی مشکل تھا، اب اسے پکڑنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے حلیمہ سعدیہ کے گھر جیسے بہار آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے خشک سالی میں بھی میری تمام بھیڑ بکریاں خوب دودھ دیتی تھیں۔ سارے گاؤں کے جانور خشک سالی کا شکار تھے، جبکہ میرے جانور روز بروز موٹے ہوتے جا رہے تھے۔ تمام لوگ اپنے چرواہوں کو ہدایت کرتے تھے کہ اسی چراگاہ میں اپنی بھیڑ بکریاں لے جاؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ بھلا وہ کہاں جانتے تھے کہ فرق چراگاہ کا نہیں، فرق تو وہ خوش قسمتی ہے جو میرے حصے میں آئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں محمد کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے کہیں دور نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک روز میرا دھیان نہ رہا، شیمہ اپنے رضائی بھائی کو تپتی دوپہر میں بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گئی۔ میں تلاش میں نکلی اور شیمہ تک پہنچ گئی۔ جب محمد کو شیمہ کے ساتھ دیکھا تو میں شیمہ کو ڈانٹنے لگی، اتنی گرمی میں تم بچے کو ساتھ لے کر دور آ گئی ہو، اگر یہ بیمار ہو گیا تو؟ شیمہ نے جواب دیا، اماں جان گرمی کیسی، بادل کا ٹکڑا میرے بھائی پر ہر وقت سایہ کیے ہوئے ہے، ہم جہاں جاتے ہیں بادل کا ٹکڑا ساتھ جاتا ہے۔ پچھلے 2 سال حلیمہ کے لیے آنے والا ہر دن پہلے سے بہتر رہا۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، سارا گاؤں ہی محمد سے پیار کرتا تھا۔ اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ محمد کی ہتھیلی تکلیف والی جگہ پر لگاتا اور اللہ کے حکم سے فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ انسان ہی نہیں جانور بھی اس رحمت سے محروم نہ رہے۔ میرے گاؤں میں اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو محمد کے پاس لاتے، ان کا ہاتھ اس جانور پر پھیرتے تو وہ جانور تندرست ہو جاتا۔ ایک دن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ریوڑ قریب سے گزرا۔ ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوئی، آگے بڑھی، محمد کے ماتھے پر پیار کیا اور واپس بکریوں میں شامل ہو گئی۔ اب سارے گاؤں کو علم ہو چکا تھا کہ یہ قریشی بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ خاص بچہ ہے، اس کا چہرہ بہت روشن تھا۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں، محمد جتنا عرصہ میرے پاس رہے کبھی بستر گندا نہ کیا، نہ ہی کبھی آپ کے کپڑے خراب ہوئے، مقررہ وقت پر حاجت کرتے تھے، ان کی صفائی ستھرائی بہت اعلیٰ تھی۔ محمد کی عمر 2 سال ہوئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ مکہ گئی کہ بچہ ماں کے حوالے کیا جائے۔ بی بی آمنہ اور عبد المطلب نے میری توقع سے بڑھ کر میری خدمت کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بچہ مجھ سے دور رہے۔ اتفاقاً مکہ میں ان دنوں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اس وبا کا بہانہ بنا کر بی بی آمنہ سے بڑے ہی ادب سے کہا کہ وبا خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے بچہ ہمارے ساتھ ہی بھیج دیں۔ بار بار کہنے پر بی بی آمنہ راضی ہو گئیں۔ میں ایک بار پھر بچے کو اپنے گاؤں لے آئی۔ ہم بہت خوش تھے کہ وہ پیارا بچہ پھر سے ہمارے پاس ہے۔ شیمہ کی خوشی کی حد نہیں ہے، کبھی کھلاتی، کبھی پلاتی، لوریاں سناتی، گیت گا گا کر دل بہلاتی۔ ایک دن محمد نے مجھ سے کہا، اماں میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں، میں انہیں سارا دن نہیں دیکھتا۔ میں نے جواب دیا، وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ محمد نے ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اب محمد نے بھی اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے۔
شیما بیان کرتی ہے، محمد بکریوں کا ریوڑ چراتے تھے تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی تھیں اور کمال محبت سے ان کے ارد گرد ہی رہتی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں، محمد کے دوبارہ ہمارے گاؤں آنے کے کچھ سال بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ دو نورانی صورت والے انسان سفید لباس پہنے ہوئے وہاں آئے۔ وہ محمد کو اٹھا کر پہاڑی کی طرف لے گئے۔ انہوں نے محمد کا سینہ کھولا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے بتایا، اماں دو آدمی قریشی بھائی کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور انہوں نے اس کا سینہ کاٹ دیا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ دوڑتی ہوئی محمد کے پاس پہنچی، دیکھا تو وہ ٹھیک ٹھاک کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا کہ نورانی صورت والے جدھر گئے ہیں میرا بیٹا ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اور حارث دونوں پریشان ہوئے۔ محمد سے پوچھا تو اس نے کہا، سفید کپڑے پہنے ہوئے دو آدمی میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر یہاں لائے اور میرا سینہ چاک کیا۔ میرے سینے سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی۔ میرا دل نکالا، ایک تشت میں رکھ کر پانی سے دھویا اور دل واپس میرے سینے میں رکھ دیا۔ میرے سینہ پر ہاتھ پھیرا اور آسمانوں کی طرف اڑ گئے۔ اس سارے عمل میں مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ اس صورتحال کے بارے میں بتاتی ہیں، میں نے محمد کی قمیص کا دامن اٹھا کر دیکھا تو زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں گلے لگایا اور بار بار چومتی رہی اور چہرہ تکتی رہی۔ 100 بار خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اور حارث بچے کو گھر لے آئے۔ ہم پریشان تھے اور سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے حارث سے کہا، کہیں ہمارے قریشی بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بہتر یہی ہے کہ ہم اسے اس کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ میں اور حارث محمد کو لے کر مکہ گئے، بی بی آمنہ سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ ہم آپ کا بیٹا آپ کے پاس واپس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے بی بی آمنہ کو سینہ چاک ہونے والی بات بتائی اور کہا کہ ہمیں ڈر ہے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بی بی آمنہ نے کہا، اگر تمہارا خیال ہے کہ اس بچے پر کوئی جن بھوت کا سایہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں، شیطان میرے بیٹے کے قریب بھی نہیں آ سکتا، یہ تو بہت ہی رحمت اور برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے حوالے کر کے واپس گاؤں آ گئیں۔ اب بی بی حلیمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت یادیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ تعالی نئی کتاب کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔